آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، تبھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، B-52 بمبر ہتھیاروں کے ساتھ چین لداخ پہنچ گیا۔ بھارتی فوج پر چین کا خوفداری S-400 لداخ تعینات کر دیا۔ بھارت اور چین میں کانٹے کی ٹکر، چین کے 60,000 سے زیادہ فوجی بھارت کے خلاف میدان جنگ میں اتر گئے، 7 ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا، انڈیا کے ہزاروں کلومیٹر پر قبضہ کر لیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ B-52 بمبر ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ لداخ پہنچ گیا۔ بھارت اور چین میں گھمسان کی جنگ، چین نے ہزاروں کلومیٹر پر قبضہ جما لیا۔ چین نے لداخ کے سرحدی حصے پر تعینات کر دیے جہاں پر بھارتی فوجی موجود ہیں۔ چین نے انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا، لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کئی جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خدشات لاحق ہو چکے ہیں۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہی واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے خبر جعلی حرفوں میں شائع کی ہے۔ بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خرناک قلعے کے پاس نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ رات کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں چین کے بھی چند فوجی مارے گئے۔ بعد میں فریقین کے درمیان کئی دور کی بات چیت کے بعد جھیل کا تنازع ختم ہو گیا تھا۔ تاہم فیصلے کے تحت اب بھارت کو صرف فنگر 2 تک کی پیٹرولنگ کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں کشیدگی کے آغاز کے بعد سے دونوں ملکوں نے نہ صرف موجودہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا، بلکہ پوری سرحد کے ساتھ کئی نئی سڑکیں، پل، جنگی جہاز اتارنے، پرواز بھرنے کے لیے ہوائی پٹیاں بھی تعمیر کی ہیں۔ اس کے علاوہ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی ہے۔ تاہم چینی فوج کی ان تازہ ویڈیوز سے بھارت کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ حکومت سے وابستہ ایک اور میڈیا ادارے نے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 2022 کے نئے سال کے دوران وادی گلوان پر چین کا قومی پرچم بلند ہوتا ہوا، اور یہ قومی پرچم بہت خاص ہے کیونکہ یہ کبھی بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر اڑتا تھا۔ اخبار گلوبل ٹائمز نے چین کے حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے 1 جنوری کو ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چین پر پرچم لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے پہلے دن چین کا پرچم پورے ملک میں لہرایا گیا۔ ان میں ہانگ کانگ اور وادی گلوان کے خصوصی طور پر زیر انتظام علاقے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیو سی بھیجی ہیں جس میں کہا جا سکتا ہے کہ چینی فوج انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں، جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ بھی زمین نہ چھوڑیں گے۔ اس ویڈیو میں یہ فوجی نئے سال کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے سر بلند کیا گیا، جسے وہاں پر تربیت حاصل کرنے والے چین کی مغربی ٹیرر کمانڈ کی فوجیوں نے سلامی دی اور ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اس کے بعد کی تصاویر کے سامنے انڈین میڈیا کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا اور چین کے فوجیوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی۔ اس میں مشرقی لداخ کے وہ علاقے بھی شامل تھے جو تنازعات کا شکار علاقے ہیں۔ گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کور کمانڈر کی سطح پر بات چیت ہوئی تھی جو انڈیا کی جانب سے نامناسب مطالبے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ خبرساز ایجنسی کے مطابق انڈیا اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ کی پوسٹوں سمیت LAC کے ساتھ متعدد پوسٹوں پر مٹھائیاں تقسیم کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد کی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کی جانب سے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب گزشتہ 1.5 سال سے کئی مقامات پر تعطل کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال مشرقی لداخ کے پینگونگ جھیل کے علاقے میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں نے آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بڑی تعداد میں ہتھیار اور فوجی تعینات کر دیے تھے۔ وادی گلوان میں انڈیا اور چین کے فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں 20 انڈین فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ چین نے بعد میں کہا تھا کہ اس کے 4 فوجی اس تنازع میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں انڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ تنازع شروع ہوا تھا جب لداخ کی سرحد پر انڈیا چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور فوج پر فوج اور بھاری ٹرکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کرتا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ چینی فوج نے اس علاقے میں اپنے خیمے لگائے، خندقیں کھودی، بھاری ساز و سامان اس علاقے میں کئی کلومیٹر اندر لے آئے جسے انڈیا اپنا علاقہ سمجھتا رہا ہے۔ اس واقعے کے رد عمل میں انڈیا نے ہزاروں فوجی اور فوجی ساز و سامان روانہ کیا۔ اس کے بعد ہی 15 اور 16 جون کی درمیانی شب لداخ کی وادی گلوان میں دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس میں انڈین فوج کے کرنل سمیت 20 فوجی ہلاک ہوئے۔ چین کی جانب سے وادی گلوان میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں پر دیے گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا ہے کہ انڈین فوج نے کبھی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے علاوہ انوراگ سریواستو کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے کے حوالے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے ہیں جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یاسینجر کے صبح چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لاؤ زیجیان نے کہا تھا کہ والوان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار انڈیا کی فوج ہے اور یہ کہ پوری گلوان وادی چین کے دائرہ اختیار میں ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحد ہونے والے جھڑپوں میں انڈیا کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے تھے۔